قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن آتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انگنت لاتعداد درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو مہدی بنا کر بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے. اور سلامتی ہو صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین، علماء اور فقہا پر جو آج دن تک صراط مستقیم پر قائم ہیں. اسلام کی بنیاد 3 اکائیوں پر ہے. 3 اکائیوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. پہلی توحید، دوسری رسالت، اور تیسری چیز آخرت پر یقین، ایمان. یہ اسلام کی 3 اکائیاں ہیں جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. تینوں میں سے اگر ایک پر بھی یقین کم ہو جائے، کامل اور پختہ یقین نہ ہو، تو تینوں ڈگمگا جاتی ہیں. عقیدہ توحید پر بھی فرق آتا ہے اگر رسالت کو نہ مانا جائے. اگر صرف قرآن ہی کو مانا جائے، حدیث کو نہ مانا جائے، تو پھر توحید پر بھی فرق آتا ہے. اور اگر صرف رسالت کو مانا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صرف رسالت کو ہی مانا جائے، تو پھر نبی کو خدا ماننا پڑے گا. پھر عقیدہ توحید پر فرق آئے گا. اور اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان کا نہ رسالت پر یقین رہتا ہے نہ عقیدہ توحید رہتا ہے. پھر انسان جو چاہے مرضی کرتا رہے. وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں، تو میں جو چاہے مرضی کرتا رہوں. اور پھر ایسے کانسیپٹ آتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں زندگی میں جو مرضی کرتا رہوں، جو کچھ بھی کرتا رہوں، میں سزا کا حقدار نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ میرا جنم ایک گائے کی صورت میں ہو جائے گا، بچھو کی صورت میں ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، یہ میرے ساتھ اتنا ہی ہوگا. پھر ایسے کانسیپٹ جنم لیتے ہیں. عقیدہ توحید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سکھایا. سب سے پہلے قرآن سے دلیل لیتے ہیں ان تینوں اکائیوں کی کہ جہاں پر بھی قرآن عقیدہ توحید کی بات کرتا ہے وہاں پر رسالت کی بات بھی کرتا ہے، اور رسالت کے فوراً بعد آخرت کی بات بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اللہ کی. عبادت کرو. کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ تمہارا رب ہے. کون سا رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے. اور آگے دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں پر کہا کہ اگر تم شک کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کرتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تم شک کرتے ہو، تو یہاں پر ایک چیلنج دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی ایک صورت کوئی ایسی لے آؤ، کوئی اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں پر رسالت آ گئی. پہلے عقیدہ توحید بیان کیا، اس کے فوراً بعد رسالت آ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کیا. اور پھر آگے اگلی ہی آیت میں دیکھیے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. ڈر جاؤ اس آگ کے عذاب سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. دیکھیے آخرت کا ذکر آ گیا. قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ جہاں پر بھی عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، رسالت کا ذکر ساتھ ہی کر دیا اور پھر آخرت کا ذکر بھی کر دیا. اب حدیث سے دلیل لیتے ہیں. حدیث کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا یا صباح یا صباح. ایک نعرہ لگایا اکٹھا کرنے کے لیے. کوہ صفا پر کھڑے ہو جاتے تھے عرب. جب کوئی خطرہ ہوتا تھا تب یہ نعرہ لگایا جاتا تھا، یہ پکار کی جاتی تھی، یہ منادی دی جاتی تھی. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ لشکر جرار
اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات مانو آج مانیں گے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے ہیں، سامنے لوگ موجود ہیں، لوگوں کو خبر دے رہے ہیں، لوگوں کو پیچھے کا حال نہیں پتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کا حال بتا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نبی کہ نبی درمیان میں کھڑا ہے، اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، سائنسدان گمراہ ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے، اور نبی کیا کہتا ہے؟ ایسا ہے۔ ہو سکتا ہے اور ہے میں فرق ہے۔ نبی کیا کہتا ہے کہ ایسا ضرور بضرور ہے، اور سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے۔ تھیوری پیش کی کہ ہو سکتا ہے انسان ایسے پیدا ہوا ہو، انسان کی تخلیق ایسے ہوئی ہو سکتا ہے۔ ڈارون تھیوری بڑی مشہور ہے، انسان ہو سکتا ہے کہ بندروں سے پیدا ہوا ہو، یہ کائنات ایسے ہی دھماکہ ہوا ہو، کائنات وجود میں آ گئی ہو۔ عقل کے دوڑے دوڑانے والے بے تکی باتیں کرتے ہیں، بے تکی۔ لیکن نبی نے ہمیں بتلایا کہ ایک خالق کائنات کے اندر موجود ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ کو انسیڈنس کے تھرو اتفاق سے یہ کائنات پیدا ہو گئی، کو انسیڈنس کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اسلام نے ہمیں بتلایا ہے یہ حادثاتی طور پر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، حادثاتی طور پر کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آتی۔ اس کی مثال لیجئے کہ ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہو اور ایک شخص اس میں سے پھسل جائے، وہ گر جائے، پھر دوسرا شخص آئے اسی کیلے کے چھلکے سے پھسل کے گر جائے، پھر تیسرا شخص آئے اور اس کیلے کے چھلکے سے پھسل کر گر جائے۔ تینوں کا گرنا مختلف ہوگا، گرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کو انسیڈنس، یہ اتفاقی طور پر گر گیا ہے، یہ حادثاتی طور پر گرا ہے۔ اب دیکھیے تینوں کا گرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے، کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، کوئی سامنے گرے گا، کوئی پیچھے گرے گا، یعنی گرنے کا انداز کوئی سنبھل جائے گا۔ حادثاتی طور پر ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن کائنات کا نظام دیکھیے کہ سورج کی مجال ہے کہ 1 منٹ بعد نکلے، سورج کی مجال ہے کہ وہ مغرب سے نکل آئے، سورج کی مجال ہے کہ وہ مشرق میں غروب ہو جائے۔ سورج کی مجال کیسی؟ ایسی مجال ہے کہ اپنے مدار میں یہ گھوم رہے ہیں۔ اگر حادثاتی طور پر ہوتا تو کبھی مشرق سے نکل آتا، کبھی مغرب سے نکل آتا، یہ دن اور رات کا چکر ہی نہیں ہونا تھا۔ ایسا نظام چلایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو نظام کا چلنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی خالق موجود ہے، اور پھر اگر خالق موجود ہے تو بتلانے والا نبی بھی موجود ہے۔ اسی خالق نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ نبی درمیان میں موجود ہے، اور اس نبی کو بتلانے والا فرشتہ بھی موجود ہے۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ قرآن اس پر شاہد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی ہے۔ اب وحی کی 2 اقسام، ایک وحی مطلوع جس وحی کی تلاوت کرنا فرض ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث۔ لیکن دونوں وحی الہی ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزیں دیے گیا ہوں، ایک قرآن اور ایک اس کی مثل یعنی حدیث۔ کیسی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقل والوں کو بتلایا ہے کہ تم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ کبھی اس کائنات پر بھی غور کرو، کبھی تم نے اس کائنات پر غور کیا ہے؟ 3 سوالات سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، 3 سوالات، اور آج دن تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ آج دن تک اس کا، اور بے تکے جواب دیے ہیں، جو بھی جواب دیتا ہے بے تکا سا ہو سکتا ہے۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں اٹ شوڈ بی، اسلام کیا کہتا ہے؟ اٹ مسٹ بی۔ نبی کیا چیز لے کر آئے کہ یہ چیز ضرور ہے۔ پختہ یقین دیا کہ آدم کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کی بیوی کو اس سے نکالا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بسا دی۔ کیسی بات ہے! اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 سوال کیے، ام خلقوا من غیر شیء، فرمایا کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں؟ ام خلقوا، کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں؟ پیدا کیے، کسی نے اگر ان کو پیدا نہیں کیا، اپنے پیدا کرنے والے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن ایسی کتاب ہے جو دلائل سے بڑی پڑی ہوئی ہے، جو براہین سے بڑی پڑی ہوئی ہے۔ ایسی کتاب، ایک کتاب انسان پڑھتا ہے، دوسری دفعہ اس کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا انسان کا، ایک دفعہ نگاہ سے گزر گئی، دوسری دفعہ انسان کہتا ہے پتہ ہے اس کے اندر کیا موجود ہے۔ لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے، آپ لاکھوں کروڑوں دفعہ پڑھ لیں، آپ کو پھر ایک نیا نقطہ سمجھ آئے گا۔ یہ دلالت کرتا ہے نا کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ ایسی کوئی کتاب لے کر آئیے جو 300 صفحات کی ہو، اگر سیدھا سیدھا لکھا جائے 300 صفحات ہی بنتے ہیں۔ 300 صفحات کی کتاب ہو اور آپ اس کو پڑھیں، دوسری دفعہ آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، ایک نئی دلیل نکلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ دوسرا سوال ام هم الخالقون، کیا یہ خود خالق ہے؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ پہلا سوال، کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ بتلاؤ کیا یہ اپنے خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، کوئی انسان بھی ماں باپ کے بغیر نکال جب جوڑا ملتا ہے، ہاں وہ خالق نے پیدا کیا۔ دیکھیے کیسی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر ہی پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، صالح علیہ السلام کی انگلی کو ایک پہاڑ سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ خالق ہے کہ جو چاہے وہ کچھ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اب اگلا سوال ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے؟ کوئی انسان تصور کرے کہ کسی انسان نے یہ بنایا ہے آسمان اور زمین؟ کائنات کے اندر زمین اتنی سی ہے اور سورج کے مقابلے میں زمین ایک نقطے کے برابر ہے، سورج کے مقابلے میں زمین نقطے کے برابر ہے، اور کائنات میں یہ سورج ایک نقطے کے برابر ہے۔ کوئی سوچے ایک انسان کہ اتنی بڑی چیز ساری زندگی کیوں نہ لگا رہے، زمین اور آسمان جیسی چیز تو بھی نہ بنا سکتا؟ تو جب زمین اور آسمان موجود ہیں تو اس کے اندر خالق بھی موجود ہے۔ اب خالق نے، یہ تو تھا توحید کا اسبات، پہلی اکائی۔ میں نے آیت کون سی پڑھی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کے نہیں جن پر تو غصے ہوا، غضبناک ہوا، اور نہ ان کے جو گمراہ ہوئے۔ کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، غضبناک ہوا ان پر، اور عیسائیوں کو گمراہ کر دیا، نصارہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ایسے چلو گے جیسے یہ دونوں ہاتھ برابر ہیں، ایسے تم چلو گے ان کے پیچھے۔ کیا بات! اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا کبھی ہمیں ترجمہ بھی آیا ہے؟ کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کی تفسیر کو پڑھیں کہ یہ کتنی عظیم ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ سوچئے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ بھی کئی لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن کبھی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں نماز کا حصہ ہے؟ یہ ہدایت کیا چیز ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہدایت کا پہلا جز عقیدہ توحید ہے، اللہ کی ذات کا اثبات ہے۔ اور ہم نے یہ بات سوچی کہ انسان شرک کیوں کرتا ہے، انسان کیوں جاتا ہے کسی کے پاس، کیوں جاتا ہے قبروں پر، کیوں داغے باندھتا ہے؟
کیوں یہ کڑے ہاتھ میں باندھے ہوئے ہیں؟ کیوں کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے؟ کیوں کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے؟ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کے دربار میں جاؤں گا تو مجھے اولاد طلب ہوگی؟ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے. کیوں انسان یہ بات کہتا ہے؟ انسان کیوں یہ نہیں سمجھتا کہ دوسرے مسلمان بھائی کے عزت اور عصمت کا خیال رکھنا ہے؟ اگر اس کی کوئی غلط بات پر پردہ ڈال لوں گا تو میری عزت پر کوئی حرف نہیں آنا. کیوں یہ ساری چیزیں کرتا ہے؟ کیوں یہ بات کرتا ہے؟ کبھی انسان نے یہ بات سوچی ہے؟ کیوں غیروں کے در پر جاتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسے قدر نہیں کی ہم نے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی ذات کو کبھی پہچانا ہی نہیں, کبھی عقیدہ توحید کی سمجھ میں کبھی گئے ہی نہیں. اتنا سا ہے انسان, ایک نقطے کے برابر ہے زمین میں, ایک نقطے کے برابر. میں نے بھی کہا نا, اور زمین سورج کے مقابلے میں ایک نقطے کے برابر ہے, اور سورج کائنات میں ایسے ہے جیسے ایک نقطہ لگا دیا جائے. اس کتاب میں میں ایک نقطہ لگا دوں تو ایک انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ جائے کہ نقطہ کہاں پر لگایا تھا, ملتا ہی نہیں ہے انسان. اور یہ تکبر اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, یہ اس کی شان ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کتے بھونکتے ہیں نا, چاند کو دیکھ کر چاند کی روشنی میں کوئی فرق ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے, اس کے نور میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے. ایسے ہی یہ بھونکتے ہیں اللہ کی ذات پر. کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں, ہم اللہ کی ذات کو نہیں مانتے. کیسی بات؟ ہم کہتے ہیں کوئی دلیل تو دو. یہ جو نظام چل رہا ہے اتنا, کوئی دلیل دے دو, کوئی دنیا سے کی دلیل دے دو. کوئی تم دفتروں میں جاتے ہو, کالجوں میں جاتے ہو, یونیورسٹی میں جاتے ہو, کوئی ایک دلیل دے دو. کسی کا نظام خود بخود چلتا ہو, دفتروں میں ایک باس موجود ہوتا ہے, ایک سربراہ موجود ہوتا ہے جو سارا کو سنبھالتا ہے. میں نے کہا خود بخود نظام چلاؤ نا دفتروں کا. کالج کے اندر استاد موجود ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے, اور اگر اس کو تنخواہ نہ دی جائے تو وہ بھی نہیں پڑھاتا. ایک نظام کے تحت ہر چیز چل رہی ہے. تو بتلاؤ نا کہ اللہ کا قدر کرنے کا جس طرح کا حق تھا ہم نے کی. ہم نے تو کسی اور کو حاجت روا مان لیا, مشکل کشا مان لیا. اللہ کی ذات پر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی آیت ہے جس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں ہے, علی کل شیء علیم ہے کہ نہیں ہے, وہ علم رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے. ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, اور رزق کھولنے کے لیے ہم کہاں پر جاتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں دربار میں چلے جاؤ, اس کا تعویذ باندھ لو, تمہارے رزق میں جو بندش ہوئی ہے وہ کھل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن ابی حاتم کو دیکھا, انہوں نے سونے کی ایک سلیب گلے کے اندر باندھی. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدی یہ جو تم نے بت لٹکایا ہوا ہے اس کو اتار دو. عدی نے کہا بت؟ انہوں نے اتار دیا. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب وہ میں نے اتارا تھا تو آپ سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ یہود نے اپنے علماء کو خدا مان لیا, رب مان لیا. انہوں نے تو ایسا نہیں کیا, انہوں نے تو رب نہیں مانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ علماء جس چیز کو حلال کرتے ہیں تم حلال سمجھتے ہو؟ جی. جس چیز کو حرام کہتے ہیں وہ حرام سمجھتے ہو؟ یہی تو رب بنانا ہے, اور کیا ہے. کیوں عدی کے گلے سے وہ چیز اتروائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں اس کو بت کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, اس لیے تو اس کو بت کہا, وہ اعتقاد کی وجہ سے. ورنہ یہ کراس کیا چیز ہے؟ سونے کا کراس ہی تو تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس بت کو اتار دو. اب تعویذ باندھتے ہیں, پیچھے اعتقاد کیا ہوتا ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی, اس تعویذ کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی, میرا جو درد ہے وہ درد میرا ختم ہو جائے گا, میری پریشانی حل ہو جائے گی. میں غیروں کے در پر جاتا رہتا ہوں, کبھی توفیق نہیں ہوئی اللہ سے مانگنے کی. یعنی اللہ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں ہے.
اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بھی بندوبست کیا انسانوں کی، ایسے نہیں چھوڑ دیا، وہ خالق تھا نا، اس کو معلوم تھا، خالق کو معلوم تھا، ایسے نہیں خالق نے چھوڑ دیا، بے یارو مددگار چھوڑ دے۔ یہ تو ہم لوگ، میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ محروم لوگ ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا نا، ہم نے اپنے خالق کی قدر ہی نہیں کی، ہم نے کبھی پہچانا ہی نہیں خالق کو، ہم کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ بھی حاجت روائی کر سکتا ہے، وہ بھی مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ میں پریشان بیٹھا ہوں، پریشان بیٹھا ہوں۔ کبھی مسلمانوں کے حال دیکھیں آپ نے، جا کر حال دیکھیے کہ مسلمان کا حال کیا کیا کفار نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ایسے ہی ہے کہ یہ اپنی اصل کی طرف چلا جائے گا، یعنی سمٹ جائے گا اور صرف حجاز میں رہ جائے گا، یعنی مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا، اور اس کے فالوورز کون ہوں گے؟ جو غریب ہوں گے۔ اب غریب ہم کس کو کہتے ہیں؟ مال والے کو کہتے ہیں، جس کے پاس مال نہ ہو ہم اس کو غریب کہتے ہیں، یہ وہ غریب نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی تم اتنے سے ہو تعداد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اتباع کرنے والے کتنے سے ہوں گے؟ سمٹ جائے گا، دین سمٹتا جائے گا۔ اور پوچھا، اور پھر کہا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح، وہ 72 فرقوں میں بٹے، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کون جنت میں جائے گا؟ کہا جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ یہ تھا ہدایت کا کانسیپٹ۔ اب موازنہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 13 سال عقیدہ توحید بیان کرتے رہے مکے والوں کو، کہا کہ بت پرستی سے باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ ایک ہی جملہ کہتے رہے، لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ جو فلاں بت تم نے بنا رکھا ہے حاجت روائی کا، اللہ ہی حاجت روائی کرنے والا ہے۔ لوگوں یہ بت حاجت روائی نہیں کرتا، یہ تم دعائیں مانگتے ہو، اس بت سے رزق مانگتے ہو، یہ بت رزق نہیں دے سکتا، اولاد اس سے مانگتے ہو، یہ لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید بیان کرتے رہے، اور آج امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعوت کو چھوڑا ہے، اور اس دعوت کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہے آج مسلمان۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں نکلتے تھے، آپ کفار کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے۔ کس چیز کا جھگڑا تھا؟ کس چیز کا جہاد کرتے تھے؟ کہ ان کی اتباع اور فرمانبرداری نہ کی جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ آپ نے تلوار کس لیے اٹھائی؟ اس لیے اٹھائی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس نہیں رکھا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نماز ہی اٹھا کر دیکھ لیں اپنی، آج آپ نے نماز کا کیا حال کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی؟ آج میرا یہ دعویٰ ہے، احادیث بڑی پڑی ہیں، کہتے ہیں بہانے دنیا کے گڑیں گے، من گڑت روایات لے کر آئیں گے رفع دین کے ترک پر۔ میں نے یہ رفع دین کا ٹاپک اس لیے شروع کیا کہ 5 وقت نماز انسان پڑھتا ہے اور وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق نہ ہو۔ تو عید کے بعد سب سے پہلے حکم کس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ وہ نماز کا ہے۔ توحید تو بنیاد ہے، اگر بنیاد ہی ڈگمگا جائے تو عمارت کس پر کھڑی کریں گے؟ دنیا کے اندر اگر کسی کو حاجت روا مشکل کشا مان لیا، کسی کو اولاد دینے والا مان لیا، تو ذلیل و خوار ہوتے رہ جاؤ گے۔ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر عقیدہ توحید اگر ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، ساری زندگی وہ عمل کرتے رہو، وہ قبول نہیں ہوگا۔ کبھی اس چیز پر دھیان دیا ہے کہ ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی برائی اور بے حیائی کے کاموں سے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں۔ صحابی نے دیکھا کہ ایک تابعی کو نماز پڑھتے ہوئے، کہا کہ تو رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کئی سالوں سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اپنی نماز کو سدھار لے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق تیری نماز نہ نکلی
تو یہ قبول نہیں ہوگی، اللہ اس کو قبولیت نہیں بخشے گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 اکائیاں بیان کی نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدہ توحید کو مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے، ان کے طریقہ کو چھوڑ دے تو ہدایت سے بھٹک جائے گا۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں درست ہے اور اس کے اعمال اس طرح کے گندے اعمال ہیں کہ اس کو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، موت کو یاد ہی نہیں کرتا، موت اس کے ذہن میں آئی نہیں کہ میں نے کل کو مرنا بھی ہے، تو پھر بھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک چیز کا بھی اگر یقین نہ ہو، یقین کم بھی ہو جائے، تو تب بھی یہ تینوں چیزیں ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز عقیدہ توحید، دوسری رسالت، تیسرا آخرت پر یقین۔ اور یہ یقین ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ معاشرے کے اندر قانون بنائے ہوئے ہیں، قانون کب انسان نہیں توڑتا؟ جب اس کو ڈر ہوتا ہے، جب خالق کا ڈر دلوں میں بیٹھ جائے گا، عقیدہ توحید بیٹھ جائے گا، اتباع سنت بیٹھ جائے گی، تو خود بخود ہی آخرت پر یقین آ جائے گا۔ ہم نے دین کا حال کیا کر دیا ہے آج دیکھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی ہے، یہی ہماری سزا کی کہ کفار کا جوتا مسلمانوں کے اوپر ہے۔ آج اگر ان تینوں چیزوں پر مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں، اپنے خالق کی ذات کو سمجھیں کہ خالق کی ذات ہے کیسی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع اور فرمانبرداری کرنا شروع کر دیں، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس سے منہ نہیں پھیروں گا۔ میں نے خطبے کے اندر شروع میں یہی حدیث پڑھی، کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے انکار کر دیا، فرمایا کون ہے اللہ کے نبی جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کہا کہ وہ شخص کہ جو میری اطاعت اور فرمانبرداری کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری بات سے منہ پھیرا نا فقط ابا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جنت میں جانے کے داخلے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اللہ کی ذات کو پہچانا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی پہچانا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا